نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، یہ سورہ بقرہ کی 164 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود، تمہارا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود، کوئی اور پروردگار نہیں ہے، وہی رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ یہ تو ایک عام بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی تھی، اور اسی وقت یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اپنی اس چیز پر دلائل کو کھول کر بیان کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہی ایک ذات ہے جس کے سامنے تم اپنا سر جھکاؤ، جس کی تم عبادت کرو، جس کے لیے تم اپنی گردنیں کٹاؤ اور جس کے لیے تم محبت کرو، یہ ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ان فی خلق السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں، کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، اللہ کی قدرت کو دیکھے کہ وہی وہ ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، وہی ایک مالک ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بناتا ہے تو ہم دیکھیں کہ اس کو پلر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیکا دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر چھت بنا رہا ہے تو اس چھت کو روکنے کے لیے اس کو پلر کے اور ٹیکا لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا ہے، جہاں تک انسان دیکھے آسمان ہے، لیکن اس آسمان کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی پلر کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیکے کی ضرورت ہے، نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ بنا کسی سہارے، بنا کسی پلر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا، اور زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چوڑی اور جمع دیا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے جم جائے۔ یہ اللہ کی شان اور قدرت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پھیلایا۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ جب تم کو یہ بات جاننی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں تم غور و فکر کرو کہ ان آسمانوں کو، ان زمینوں کو اللہ نے کیسے پیدا کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا دوسری دلیل وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کہ رات اور دن کے آنے جانے میں تم غور و فکر کرو کہ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، انسان کو سکون مل جاتا ہے، دن آتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کے وقت اجالا نہ ہو، اندھیرا ہو، جیسے کل پرسوں ہمارے یہاں تھا، تو انسان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ بارش کا موسم بنا ہوا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، سورج نہیں نکلا ہے، انسان کو اندر سے اس وقت صبح کے وقت میں گھبراہٹ ہوتی ہے اگر وہ اجالا نہ نکلے، اور رات کے وقت میں اگر سورج نکل آئے تب بھی انسان گھبرا جائے، انسان کو اندر سے تکلیف محسوس ہو۔ تو اللہ نے کہا ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کہ دن کے آنے میں اور رات کے جانے میں، اس کے جو وقتوں کو اللہ نے متعین کیا ہے، اس کے اندر تم غور و فکر کرو کہ اللہ نے کیسے اس کو بنایا ہے۔ اور دوسری چیز ایک غور و فکر کی ہے، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، اسی لیے قرآن کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دن کو ہم نے بنایا تاکہ تم اس میں روزی تلاش کرو، اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے رات کو تمہارے لیے اوڑھنا اور بچھانا بنا دیا کہ تم اس میں آرام کرو، تم اس میں اپنی تکان کو دور کرو۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو جو انسان رات کو کام میں لگا دیتا ہے، آرام نہیں کرتا ہے، وہ دن میں چاہے کتنا بھی آرام کر لے، اس کے بدن سے وہ تھکان اور وہ تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔
جو رات کے 5-6 گھنٹے آرام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے بدن سے تھکان اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، وہ پورا دن آرام کرنے سے وہ تھکان اور تھکاوٹ دور نہیں ہوتی جو رات میں اللہ نے دی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ راتوں کو لائے اور دن کو لے گئے۔ آگے اللہ نے تیسری دلیل بیان فرمائی، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور کشتی جو سمندروں میں چل رہی ہے، کیا لے کر چل رہی ہے؟ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اس چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دے۔ انسانوں کے نفع کی چیزیں کشتیوں میں ڈالی جاتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک سمندر کے راستے پہنچایا جا رہا ہے، کبھی غلہ پہنچایا جا رہا ہے، کبھی اور کوئی چیز پہنچائی جا رہی ہے، اور وہ کشتیاں منو ٹن اس طرح پانی پر چل رہی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ہم کوئی چیز اس پانی پر رکھ دیں تو وہ ڈوب جائے، ختم ہو جائے۔ وہ کشتیاں ہواؤں کے تھپیڑوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ملک سے دوسرے ملک تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور وہ منو ٹن اپنے اوپر لے کر اس کشتیاں وہ پانیوں کے اندر چلتے چلتے نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا آگے خود ہی فرمایا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، کہ ہواؤں کو پھیرنے میں بھی آپ غور و فکر کریں کہ ہوا جس کشتی کو جس طرف چھانا ہے اللہ اس طرف ہوا کا رخ بڑھا دیتے تاکہ وہ کشتی اس ہوا کے رخ سے اس طرف چلتی چلی جائے، اور ہوا کا رخ اگر الٹی طرف ہو جائے، کشتی ایک طرف چلنے لگے تو وہ کشتی ڈوب جائے اور اپنی منزل تک نہ پہنچے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ منزلوں تک اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے ہواؤں کا رخ بھی اس طرف بنا دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور ان بارشوں پر غور و فکر کرو جو اللہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے، کہ اگر یہ پانی نہ برسے تو یہ زمینیں جو خشک پڑی ہوئی ہے، جس کو پانی ڈالنا ضروری ہے تاکہ وہ غلہ اور اناج اگا کر ہم لوگوں کو دے اور اس سے یہ انسان فائدہ اٹھائے، اگر یہ بارش کے قطرات نہ ہو، اللہ کی طرف سے یہ رحمتیں نہ برسے تو زمینیں خشک پڑ جائیں گی، زمینوں سے غلہ اگنا بند ہو جائے گا، میوہ جات نکلنا بند ہو جائیں گے اور انسان بھوکے رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس چیز پر جو اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا۔ زمینیں تو خشک ہو گئی تھی، لیکن جب بارش ہوئی، بارش کے قطرات اس پر پڑے، پانی کا اثرات اس کے اندر گیا، وہی زمین جو مردہ اور بنجر بن چکی تھی وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور اس سے اچھے اچھے میوہ جات، غلہ، اناج نکلتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر طریقے کے کیڑے اللہ نے پھیلا دیے، جانوروں کو پھیلا دیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کھیت کے اندر، کسی پھل کے اندر، کسی کے اندر کوئی کیڑے اللہ تعالیٰ نے رکھے تاکہ وہ پھل، وہ اناج، وہ غلہ اس کیڑے کے ذریعے سے خراب ہونے سے بچ جاتا ہے، ورنہ سالوں سال ایسے غلہ پڑا رہتا ہے، انسان خراب ہو جاتا ہے۔ مگر اتنا زیادہ غلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زمین سے اگا دیا تو اس کی حفاظت کا طریقہ یہ پیدا کیا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو، کچھ مویشیوں کو، کچھ کیڑوں کو پیدا کر دیا الگ الگ پھلوں کے لیے، الگ الگ اناجوں کے لیے، کہ اس کے رہنے سے وہ اس کی بربادی اور اس کی خرابی کو بچاتا۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہواؤں کو بدلنے میں، اور آسمان کے جو بادل ہیں ان کو بھی دیکھو کہ بادلوں کو اللہ کس طرح ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پر پانی برسایا جاتا ہے، آسمان اور زمین کے اندر ہواؤں کا رخ جو پھیرا جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ تمام کے تمام نشانیاں اور دلائل ان لوگوں کے لیے جو عقل و سمجھ رکھتے ہیں۔ جو ناعقل ہیں، جن کے اندر سمجھ نہیں ہے، ان کے لیے تو کتنی بھی دلیلیں پیش کر دے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلائلیں پیش کی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یہ بات تو پکی ہے، لیکن اس کو کس طرح ثابت کیا؟ اللہ نے اپنی دلائل کو پیش کیا کہ تم ان میں غور و فکر کرو کہ یہ تمام چیزیں کس کی قدرت میں ہے، کون اس کا مالک ہے، کون اس کو بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کون اس کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ کوئی چھت بنا پلر اور بنا اس کے ستون کے کھڑا کر کے دکھا دے؟ کیا کسی انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کشتیوں کو اپنے ہاتھوں سے ادھر سے ادھر اتنے دور دور تک کے سفروں پر لے کر جائے اور ہواؤں کے رخوں کو بدلے؟ یہ تمام
اور رات کا آنا اور دن کا جانا اور رات اور دن کی تبدیلیوں کا ہونا، یہ تمام چیزوں پر جب انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ کے معبود ہونے پر اور اللہ کی قدرت پر یقین ہو جائے گا اور اس میں بڑھوتری ہوگی۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک فی خلقی، خلق مانے پیدا کرنا، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، فلک مانے کشتی، تجری مانے چلنا، بحر مانے سمندر، اور کشتی جو کہ سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، بیما مانے وہ چیز، ینفع نفع، ینفع کے مانے نفع دینا، ناس لوگوں کو، اس چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ کہ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، بارش کے قطروں میں سے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا آسمان سے بارش، فاحیا به الارض بعد موتها، احیا یحیی کے مانے زندہ کرنا، پس زندہ کیا اس کے ذریعے سے الارض زمین کو، بعد موتیا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، بس اب اس کے معنی آتے ہیں پھیلانے کے، دابہ مانے کیڑے مکوڑے، اور پھیلایا اس نے ہر طرح کے حیوانات کو، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، تصریف مانے پھرانا، عدل بدل کرنا، اور والسحاب، الریاح مانے ہوا، اور سحاب مانے بادل، المسخر جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان مقید ہے، یعنی ہوا اور بادل جو ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں، کوئی اور جگہ نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو اس طرح نظام بنا دیا کہ کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتے، ہواؤں کبھی ادھر چلتی ہے کبھی ادھر چلتی ہے، بادل کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ ہے تو اسی کے بیچ میں، لیکن ایسا نظام اللہ نے بنا دیا کہ اس کے ذریعے سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ہوا ایک ہی طرف چلنے لگے تو تمام انسان پریشان ہو جائے، اگر بادل ایک ہی جگہ آ کر برسنا شروع کر دیں تو تمام لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ایک ہی جگہ پورا پانی ہو جائے باقی جگہ خشک پڑی ہو جائے تو بھی لوگوں کو تکلیف ہے۔ تو اللہ نے جو نظام بنایا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ہوا اس طرف کا رخ کبھی اس طرف کا رخ، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں اور ہواؤں کے بدلنے میں، المسخر جو مقید ہے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو نہیں سمجھ رکھتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس میں عمل یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے اللہ چھوٹے بڑے، یا اللہ انجانے میں جان بوجھ کر، یا اللہ جانتے ہوئے نادانی میں، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تمام کو معاف فرما دے، یا اللہ ہر ایک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جو زندگی غفلت اور لاپرواہی میں گزر گئی اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ جو زندگی باقی ہے یا اللہ اس کو تیرے احکامات پر چل کر گزارنے والا بنا دے، یا اللہ جو زندگی باقی ہے اللہ اس کو تیرے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیری نبی کی سنتوں پر گزارنے والا بنا دے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت سے محبت پیدا فرما دے، یا اللہ چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے اللہ آسان فرما دے، یا اللہ تیری نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ گناہوں کی نحوست، یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ گناہوں سے یا اللہ دوری ہمارے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ گناہوں سے ہمیں دور فرما دے، یا اللہ نیکیوں سے قریب فرما دے، یا اللہ تیری رضا والے اعمال کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیری ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے الہ العالمین
جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض غیب سے ان کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو حلال اور عزت برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ جو کما رہے اللہ ان کو ان کی کمائی میں اللہ حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ پوری امت مسلمہ کی حرام سے حفاظت فرما دے. اللہ پوری امت مسلمہ کی سود سے حفاظت فرما دے. اللہ پوری امت مسلمہ کی یا اللہ بے برکتی والی روزی سے حفاظت فرما دے. اللہ ہم سب کے کمانے میں یا اللہ نیت یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیدا فرما دے. یا اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما دے. اے الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے الہ العالمین کا کل ہمارے مسجد کے ساتھی ہاشم بھائی کی والد کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا الہ العالمین جو سورہ اخلاص پڑھی گئی ہے یا اللہ اس کی برکت سے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ اس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچا دے. یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ حاضرین میں جن جن کے بھی رشتہ دار اعزاء قارب دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے. اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر فرما دے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے. اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے. اے الہ العالمین اچانک اور حادثات والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے الہ العالمین اس دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ تو ہم سے راضی ہو زبان پر کلمہ جاری ہو. اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ تو ہم سے راضی ہو زبان پر کلمہ جاری ہو. اے الہ العالمین جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے اللہ ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اے الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.